کو آسان ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کو خدا تڑپا تڑپا کے مارے گا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے روزے کی حالت میں روزہ دار کو 2 نمبر مال نہ دینا، ورنہ رب کعبہ کی قسم رمضان بھی روٹھ جائے گا، خدا کا قرآن بھی روٹھ جائے گا۔ بے جاسولب کی انگلی نہ اٹھانا جب تک یہ انگلی فالج کینسر کے مرض میں تباہ نہیں ہو جائے گی، خدا اس انگلی کو قبر کی شکل نہیں دکھائے گا۔ 30 گھر ہے تو 5 گھر یتیموں بیواؤں کے، 2 جوڑے بنا، ہر محلے والا 1 جوڑا بیوہ کے لیے، 1 جوڑا یتیم کے لیے۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پرویز پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق برقرار رکھیے گا، بلند آواز بے ادبی کے علاوہ سارے کے سارے مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنا زور تو ضرورت پاک آپ نے پڑھا،
یہ ذوق آپ کا برقرار رہا، روزانہ زیادہ نہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھتے رہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ قیامت کے دن اسے ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ یہ درود شریف اس وقت تک پیچھے تک لگا رہے گا جب تک جنت الفردوس کی چوکھٹ پار نہ کروا دے میرا اللہ۔ درود شریف پڑھو اللہ بگڑے کام بنائے گا، درود شریف پڑھو اللہ چہرے کی رونق کو بحال رکھے گا، درود شریف پڑھتے رہیں گے اللہ گھروں سے مایوسیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں کو ختم کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ درود شریف کا جتنا اہتمام کرتے رہیں گے، میرے نبی کا اتنا سونا نام ہے، جتنی مرتبہ لیا جائے گا اللہ جل شانہ اتنی نیکیاں، اتنے درجے، اتنے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ درود شریف پڑھیں گے بیٹیوں کے رشتے آئیں گے، درود شریف پڑھوں گے بہو بے فرما بردار گھروں کے اندر آئیں گے۔ درود شریف کا اہتمام کرو گے اولاد کا پھل کھاؤ گے، اولاد تمہیں کما کما کے کھلائے گی۔ جہاں کوئی کام بنتا نہ ہو وہ درود شریف کو سفارشی بنا لو، اللہ بگڑے کام سارے کے سارے بنا دے۔ حتیٰ کہ رات کو تم روڈ کے اوپر کھڑے ہو اور سواری کا انتظام کوئی نہیں، اور دائیں بائیں والے کہہ رہے ہیں بھائی اب تو صبح ہی لاری ملے گی، اس کو کہتے تیری ایسی تیسی دیکھ میں کرنے کیا لگا ہوں، کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے تصور گنبد خضرا کی طرف کر ذرا درود شریف پڑھ دو اور کہا یا اللہ جس کے صدقے سے تو نے کائنات سجائی اس کے صدقے سے سواری کا انتظام کروا دے، انشاءاللہ آنکھیں کھول لے گی سواری بھی تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے۔ جیسے تمہیں دودھ کے اوپر اعتقاد ہے کہ اس کے اوپر ملائی آئے گی، درود شریف پر بھی اتنا اعتقاد کر لو کہ اس کے پڑھنے سے بہاریں آئیں۔ اچھا دودھ کو اچانک چولہے پہ رکھ کے اچانک ابال دو، وہ آدھا کچا آدھا پکا، چائے کا ذائقہ بھی کسیلا کسیلا رہ جائے گا۔ درود شریف کو جتنا ادب کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، موج مستی میں پڑھیں گے اور آنکھیں بند کر کے یوں پڑھیں گے کہ جس پر درود شریف پڑھنے اس کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم جیسے دودھ پہ ملائی آ جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم زندگیوں میں ایسے نکھار آ جائے گا۔ ایمان بکر تو اہتمام کریں گے درود شریف کا میرے بھائی، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لو انشاءاللہ۔ جس طرح بچے کی انگلی پکڑ کے باپ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کروا دیتا ہے، کہ درود شریف تمہاری انگلی پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا، اس وقت تک ہلنے نہیں دے گا جب تک مالک کائنات سے آپ کی میری ساری ضرورتیں پوری نہ کروا دے۔ اللہ کو درود بھی بڑا پیارا، درود والا بھی اللہ کو پیارا، کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کافی دیر سے اکے اکے تھکے تھکے مجھے سے لگ رہے تھے، میں تو سمجھا میں بھی دعا کروا دوں، لیکن نہیں اب دعا نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیچھے دوڑنا، میں تمہیں اپنے پیچھے دوڑاؤں گا، اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ۔ کیونکہ خالی پیٹ جو بات ہوتی ہے کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے کے اندر بھی مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں تو کہیں نہ کہیں سے پکی پکائی مل جائے گی، تم اپنی خیر کرو، اللہ کی بہت کرو۔ چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تمہیں ایسی پکانے والی دے تمہاری مرضی کے مطابق پکا دے، ورنہ الحمدللہ اگر ایسی تمہیں ملتی ہوتی تو یہ تندور والے نان صاحب والے 4 بجے تک کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بی بی سامنے آگئی، کہنے لگی جی آپ میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سر کے اس میں درد ہو رہا ہے، کوئی گولی دے دے، چائے دے دے۔ انہوں نے کہا نا چائے تب تک مزیدار بنے گی جب آپ بتائیں گے کتنا پیار ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو میری جان میں، انہوں نے کہا نا جیب میں سے نوٹ نکال کے دے دی کہ سارے پیسے تیرے کو، یہ تو پیار کوئی نہ ہوا، آپ پیار بتاؤ کتنا۔ انہوں نے کہا تو چائے بنا کے دے، نہیں آج دنیا کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، منی کو بتاؤ، اس انور شریف کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا سارے جان سے کرتا ہوں۔ جب وہ تھک گیا، وہ مارنی کوئی نہیں، اس نے اپنی جیب میں سے موبائل نکال لیا، کہنے لگا دیکھ یوں سمجھ تو میری سم ہے، میں تیرا موبائل ہوں۔ کروڑ روپے کا موبائل 100 روپے کی سم کے بغیر ادھورا۔ بعض سمیں تو یا بندر روڈ پہ تمہیں ملے گی فری میں سم لے جاؤ، لیکن موبائل تمہیں فری میں کوئی نہیں دے گا۔ ہاں کوئی زمین سے مل جائے وہ ھذا من فضل ربی ہے میرے عزیز۔ تو اس نے کہا یہ موبائل ہے نا، اس موبائل کے اندر سم، جس طرح موبائل سم کے بغیر ادھورا، میں تیرے بغیر ایسے ادھورا۔ تو میری سم ہے، یعنی میری جان تیرے پیار کے بغیر ادھوری۔ اب تو چائے بنا، ہستی پھدکتی بولتی بورتی خانے میں گئی، شوہر کے پاس اس کا یار بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھا کیسا پسایا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیسے پاگل کو پتہ نہیں، موبائل تو چائنا کا ہے، اس میں تو 4 سم میں اکٹھی رکھی جا سکتی۔ یہ جتنے ہنسے نا تمہارا بھی ایسے ہی چکر چلنا، اللہ کا کوئی کھڑی کو یاد کر کے ہو رہا، حدیثہ کو پڑھی کو یاد کر کے ہو رہا۔
چلو بھائی تھوڑا سا نا میں نے ماحول کو تبدیل سا کیا اس لیے کہ کافی دیر ہو گیا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ملے دیکھی. اللہ تعالیٰ ایسے ہنستا رکھے. جب موت آوے ہم تمہیں نہ ہنساوے تم ہمیں ہنساتے ہوئے جاؤ کہ جس جگہ جا رہا ہوں اللہ نے مجھے گھر دکھا دیا، وہ رونے والا گھر نہیں ہنسنے والا گھر ہے. قبر سے بھی اللہ ہنستا اٹھاوے، میدان معاشر میں بھی اللہ ہنستا لے جاوے. حضور کے حوض کوثر پر جائیں ہنستے ہوئے جائیں، آقا بھی ہنستے ہوئے بلا لے. اللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب، بھائی احسان صاحب شریف، یہ سارے حضرات الحمدللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. صاحب القیوم صاحب، دیگر حضرات، سارے علماء کرام اپنا اپنا انداز خطابت میں آپ کو اللہ کا پیغام، نبی کا فرمان سنا کے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں سنبھالنے کی بھی، عمل کرنے کی بھی اور پہنچانے کی بھی تو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے مقدر والے لوگ ہو کہ آج اس ادارے کے اندر، اس باؤنڈری میں، چار دیواری میں، ہری مسجد میں آپ الحمدللہ اس ادارے کی بچیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 11 بچوں 19 بچیوں نے جو پڑھا ان کو تم سلام پیش کرنے آئے. ایک بات تو بتاؤ، پوری بخاری شریف کی 2 جلدیں انہوں نے اندر اندر بیٹھ کے پڑھا دی. آخری حدیث کے لیے تم سب کو بلا لیا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ. کیا بات تھی؟ مسلم پڑھائی چھپ کے، ترمذی پڑھائی کمرے کے اندر، کسی نسائی پڑھائی، ابن ماجہ پڑھائی، سنن ابن داؤد پڑھائی، ساری مشکوٰۃ شریف پڑھائی، جلال پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھائی، وہ ساری اندر پڑھائی. یہ آخری حدیث کے لیے آپ بھی آ جاؤ. آپ اشتہار لگا دیے، ہزاروں کے پینا فلیکس لگا دیے، کارڈ بنوا دیے، آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ. 2 باتیں ہیں کہ جو نبی کی حدیث سنانے پر اور حدیث کے اختتام پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کا احساس کیا، سارا سال آپ نے اپنی خدمات میں ان اداروں کا، ان کا احساس کیا. آج اس ببرکت دعا کی قبولیت کے موقع پر انہوں نے آپ کا احساس کیا کہ پڑھایا ہم نے، خرچ آپ نے کیا ہے. تو ہم اکیلے نہ جھولیاں بھریں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ. ہم بیٹھے رہے، تم دھوپ میں تپتے رہے، کماتے رہے، تم کھڑے ہو کے دھوپوں میں آوازیں لگاتے رہے. تمہارا احسان ہمارے پر ہے. ہاں ہاں، ہم تم کو کارکردگی دکھا رہے ہیں. جو پچھلے سال رمضان المبارک میں تم نے اس ادارے کے لیے 5000 کی رسید کٹوائی تھی، ہم نے اس 5000 پہ اتنی محنت کی، اتنی محنت کی. ہم نے اس سے جو ہے وہ شو پیس نہیں خریدا، ہم نے اس 5000 پہ محنت کی. تم نے 1 سال کے بعد 5000 میں روپے مانگے، ہم نے ان 5000 کو قرآن کا حافظ بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے. کوئی محکمہ آپ کو اتنی کارکردگی دکھائے گا؟ کہیں چلے جاؤ، بینکوں کے اندر چلے جاؤ، اپنی ساری ٹرانزیکشن معلوم کرنے کے لیے کہیں کل آئیے، آج ٹائم کوئی نہیں. تم یہاں شام میں آ جاؤ، صبح آ جاؤ اور پوچھو جی 500 روپے دے گیا تھا، یہ وقت بتائیں گے، اس وقت آئے تھے، اس صورت میں آئے تھے، یہ آپ کے لکھے. کہاں استعمال کیا؟ آپ بچے ذرا سورہ یاسین پڑھ کے سنا، بچے سورہ ملک پڑھ کے سنا. ابا بیمار ہے، جا گھر کے اندر کان میں جا کے سورہ رحمان پڑھ کے سنا. آخری وقت ہے، نزاع کا عالم میں باس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کے سنا. حضرت جی 500 روپے کہ یہی تو 500 روپے ہیں جو سورہ یاسین کی صورت میں تیرے پاس آ رہے، سورہ رحمان کی صورت میں تیرے پاس آ رہے، سورہ ملک کی صورت میں تیرے پاس آ رہے. تیرے 5 روپے سے ہم نے فروٹ نہ خریدا، تیرے قرآن، تیرے 5 روپے سے دن کے اجالے میں محنت کی اور تیرے 500 پر رات کو اللہ کے دربار میں رو کے دکھایا. تیرے 500 روپے اللہ نے اتنے قبول کر لیے کہ اللہ نے 500 کو قرآن کا حافظ بنا دیا، حدیث کا عالم بنا دیا. اگر آپ کی محنت ہم نے کارآمد کی اور اچھی جگہ پہ لگائی اور آپ آج کے اس ایک مدرسے کے رزلٹ سے، نتیجے سے مطمئن ہو تو پھر بتاؤ اداروں کو کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کرنا چاہیے. اور آپ تعاون کرتے رہیں گے؟ پچھلے سال سے کم کریں گے کہ زیادہ کریں گے؟ سچی سچی بولنا. زیادہ کریں گے؟ اس میں کم ہاتھ اٹھے. ہمارے کہتے گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کر دو میرے بھائی جنوں. تلاش کرتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے. ہاتھ کھڑے کس کس نے کیے؟ سب نے کیے. امالی صاحب کیا پتا کس نے کیے؟ تم نے کون سا نام لکھوا دیا؟ ہماری مثال تو وہ ہوگی نا جی، 3 عورتیں تھی، 3 مرد تھے، دونوں کے آپس کے اندر روزانہ چک 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 وہ چلتی رہتی. بچے بھی ان سے تنگ آ گئے. وہ کہتے مجھے سردار مان، یہ بھی انسان ہے بندہ. وہ کہتے مجھے سردار نہیں مان. دونوں آپس کے اندر گتم گتا. گھر کی کارگزاری ساری سامنے آ جاوے، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا، تو نے یوں کیا. انہوں نے کہا تیرے پاس کوئی الدین کا چراغ ہے؟ ساری کارگزاری کیمرے تو نے گھر میں نہیں لگائے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بس سنبھل کے رہی ہو، میرے پاس جن پڑا ہے. انہوں نے کہا تیرے پاس جن ہے تو کیا کرتا ہے؟
انہوں نے کہا جو میرے پاس جن ہے وہ ساری باتیں وہ ڈھیڑ شمیر کے کر رہے ہیں. اچھا تیرا جن جو کرے گا جو کہیں کرے گا. انہوں نے کہا چل دریا پر آج فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا فیصلہ ہو جائے ٹھیک ہے. مرد بھی بڑا سیاںا تھا. اس نے کہا ذرا دماغ تیز ہو, پان ذرا تیز تمباکو والا اور تیز کٹھے والا پان رکھا داڑھ کے نیچے. اچھا ماشاءاللہ تم بھی عجیب بھی ہو امیر بھی ہو, اللہ تمہیں ایسے رکھے. ہم 1 گھنٹے کی تقریر کرتے رہتے اللہ تمہیں خوش رکھے, ایسے اللہ سلامت رکھے. وہ چلے گی دریا کے کنارے 3 عورتیں 3 مردوں کو لے کے آپس کے اندر ہو گیا. انہوں نے کہا میں چیز پھینکوں گی دریا میں, تیرا جن تلاش کر لے گا تو میں تیری ساری زندگی نوکری کروں گی, اگر نہ تلاش کرا تو ساری زندگی کر کے برتن بھی دھوئے گا, نوکری ساری زندگی تو کرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنی ہاتھ کی انگوٹھی لے کے دریا کے اندر پھینکی. انہوں نے کہا چل ابھی اللہ دین کا چراغ حاضر ہو, جن حاضر ہو. ڈبکی ماری, یہ انگوٹھی لیجیے. انہوں نے کہا چل گھر کے اندر کپڑے دھو کام کر. اور نے کہا ٹھیک ہے. دوسری نے اپنی کانوں سے کانٹے نکال کے پانی کے اندر پھینک دیے. انہوں نے کہا چل بھی اللہ دین کا چاہیے, آجا کانٹے اس کے دے دے. وہ دوسری آئی, وہ کانٹے نکل کے باہر. تیسری کہنے لگی تو پھنس گئی دونوں, یا اللہ مجھے بچا لے. اس نے اپنا پرس نکالا, اس کی زپ کھولی, ڈسپرین کی گولی نکالی, پانی کے اندر پھینک دی. کہا تیرے جن کے اندر طاقت ہے تو اس کو تلاش کر کے لا. جن کے ابو بھی دریا میں غوطہ مارے, اس کا ڈسپرین کوئی نہیں ملی. انہوں نے کہا چلیے پھر گھر چلے. انہوں نے کہا تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان کید کن ناظر, اور مکر کی تو اللہ بھی قسم اٹھاتا ہے. چل پھر ایک کام کر, ہفتے میں 1 دن چھٹی دے دیا کر. انہوں نے کہا جمعے تجھے چھٹی ہے. حاجی صاحب وہ سب جمعے کے دن غسل کرے گا, خط بنوائے گا, خوشبو لگائے گا, جمعہ پڑھنے آئے گا, وہ سارا دن گھر پہ نظر نہ آئے. جب بچوں جاؤ مننے ابا کو دیکھ کے آؤ کون سی مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے. بچے سر تک چکر لگائے, ابا تو کسی مسجد میں آئی نہیں. جب ابا تھک آ رہے, پسینے میں شراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہ اللہ کی بندی ڈسپرین تلاش کرنے گیا تھا. اب تم بھی گھر میں جو پردے کے اندر سننے, تم بھی ڈسپرین لے کے نہ بیٹھ جانا, پانی کو اگل کے اندر پھینک دو. اللہ تمہاری زندگی. پڑھو درود شریف اللہم صلی علی وسلم. یہ اس لیے میں نے حضرات آپ حضرات سے بات عرض کی, سارا دن دکان پر, سارا دن گھر کے اندر بیٹھ کر یقین جانو گھر کے حالات, اولاد کے حالات, اپنے بچوں کی تربیت دے کر, اپنے حالات زندگی دے کر, آپ ایمانداری سے بتائیں ہنسنے کو دل کیا میرے؟ ہمارے بچوں کا جو ہمارے ساتھ رویہ, ایک بات پر ہاں کرتے ہیں, دوسری پر منہ چڑھا لیتے ہیں, تیسری پر نہ کرتے ہیں, چوتھی پر غصے سے اٹھ کے موبائل پھینک کے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں. ان بچوں سے امید ہے کہ بچے مرنے کے بعد مجھے رو کے یاد کریں گے؟ بیٹی کو 3 مرتبہ ہوئے, میری بچی اٹھ کے یہ کر لے, برتن نہ دو, کپڑے نہ دو, بھیا کے کپڑے استری نہ کر, یونیفارم اپنا سیدھا نہ کر. میری بچی اٹھ کے چائے پی لے, اچھا امی, اچھا امی. تیسری مرتبہ پھاڑ کر کے دروازہ مارے گی. اس سے امید ہے یہ اللہ اکبر سسرال جا کر تیری غیرت کو برقرار رکھے گی. جو گھر کی ماں کی عزت کا خیال نہیں کرتی, وہ ساس کا خیال کرے گی. دیکھ لو میرے بھائی, یہ اللہ کر رہا ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو اس وقت تیرے حالات زندگی گزر رہے ہیں, تیرے گھر کے اندر یہ دنگا تماشا مستی ہو رہی ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم بندے یہ میں نے نہیں کیا, یہ تیرا سارا ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تجھے کس نے کہا تھا نمازوں کا سجدہ چھوڑ دے, قرآن کی تلاوت چھوڑ دے؟ تجھے کس نے کہا تھا چہرے سے سنت رسول اڑا دے؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ہر گھر کے اندر ٹی وی کی اسکرین لا کے لگا دے؟ تجھے کس نے کہا تھا اپنی بچیوں کو برقع اتارنے کی اجازت دے, اپنی بچیوں کو باریک لباس پہننے کی اجازت دے؟ اے میرا بندہ, تیری کمائی سے تیرا گھر, اللہ اکبر, تیرے لیے آگ کا انگارہ بن گیا. خبردار میری انگلی طرف انگلی نہ اٹھانا. میں نے تجھے آنکھیں بھی دی تھی, عقل دی تھی, کان دیے تھے, روزانہ گھروں کی تباہی کے بارے میں تو سنا کرتا تھا. آج جو تیرے گھر کے اندر بگاڑ آیا, مجھے میری کبریائی کی قسم یہ بگاڑ میں نے نہیں کیا ہے, تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا آیا ہے.
میں نے تو تجھے ہنستا ہوا دنیا کے اندر بھیجا تھا، میں نے ہنسنے کے لیے تیری اولاد کو تجھے دیا، تیری بیوی کی زندگی کو اس کے نکھار کو تجھے دے دیا، تجھے خوش رکھنے کے لیے تیرے ماں باپ کی دعاؤں کو دے دیا، تیرے بہن بھائیوں کا ساتھ دے دیا، لیکن تو نے جب پیسے کو اور زمین کے ٹکڑوں کو، جب جائیداد کو اور اپنے مکان کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے اور ماں باپ کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، پھر تیرا ایسا حال ہو گیا کہ بہن بھائی تو دور کی بات ہے، تجھے اپنی ذات پر بھی ترس آنے نہ لگا۔ تجھے عقل مند کون کہے گا؟ صبح سے لے کر رات تک دکان پہ بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، آنکھ کی حیا چھوڑ دی، تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، کھانی تو تو نے ایک روٹی ہے، کھانی تو تو نے ایک روٹی ہے، کھانی تو تو نے 1.5 روٹی ہے۔ او میرا بندہ، اگر ماں کے پیٹ میں میں نے تیرا ماں کی گود میں تیرا پیٹ بھوکا نہیں رکھا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تو حضرت انسان بن کے دکھائے گا، جب اپنے کردار کے اندر نکھار پیدا کرے گا، تیرا اللہ تجھے کہاں سے بھوکا رکھے گا؟ الہ العالمین، آپ کا میرا تعلق کیسے برقرار رہے گا؟ یقین جانو آپ کی میری دوستی کیسے برقرار رہے گی؟ آسان سا پرچہ دے دیا، آسان سا سوال کا جواب دے دیا، فرمایا بندے تیرے پاس کان ہے؟ سماعت برقرار ہے کہ کانوں سے بڑا ہو گیا؟ الہ العالمین میرے پاس کان ہے؟ فرمایا جب مسجد کے ہارن کا بٹن کھلتا ہے اسپیکر کا، یہ مائک میں اللہ اکبر ہے تو 8ویں محلے پر نیچے سے آواز جاتی ہے جی جی، تیرے ڈرائنگ روم میں جاتی ہے جی جی، سلیپنگ روم میں جاتی ہے جی جی، ڈائننگ ہال میں جاتی ہے جی جی، دکان میں جاتی ہے، بیسمنٹ میں جاتی ہے جی جی۔ فرمایا بندے یہ مؤذن کی اذان نہ سمجھ، یہ میری پکار سمجھ، یہ میرا اعلان سمجھ کہ اب تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی۔ جیسے 2 گھنٹے بچہ ماں سے دور رہتا ہے، ماں قبروں میں تلاش کرتی ہے، دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، دنیا کہتی ہے اماں خالہ یہی ہے ابھی آ جائے گا، کہ نانا ذرا ایک مرتبہ بلا کے لا، میں اسے دیکھ لوں، مجھے رجی کو قرار آ جائے گا۔ فرمایا میرا بندہ میں تجھے بازار میں بھی دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دکان پہ بھی دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے میں تب مزہ آتا ہے جب وضو کر کے میرے گھر میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے بندے جب ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوتا ہے، میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے جب بلایا یہ آ گیا، اس کے کان میں جا کے کہہ دو جب تو بلائے گا تیرا خدا تیری فریاد سننے کے لیے آ جائے گا۔ جب مسجد کے دروازے سے نکلتا ہے اللہ کہتے ہیں پلٹ، جی اللہ۔ فرمایا بندے وعدہ کر کے جا، اگلی ملاقات کتنی دیر بعد کرے گا؟ پہلی ملاقات فجر سے لے کے زور تک کی، اللہ اکبر، اتنا بڑا گیپ ڈال دیا۔ فرمایا بندہ میں نے تیرے پہ جبر نہیں کیا، میں نے تیرے پہ زبردستی نہیں کی، میں نے تیرے پہ ظلم نہیں کیا، میں نے گیپ ڈال دیا، میں نے دوری ڈال دی۔ اور میرے بندے میں نے اس لیے اتنا گیپ ڈال دیا کہ بچوں کا بھی تیرے پہ حق ہے، بیوی کا بھی تیرے پہ حق ہے، ماں کا بھی تیرے پہ حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا تیرے پہ حق ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مدرسے والوں کا تیرے پہ حق ہے، مسجد والوں کا تیرے پہ حق ہے، مجاہد کا تیرے پہ حق ہے، راہ اللہ میں جہاد کرنے والوں کا تیرے پہ حق ہے، پڑوسیوں کا تیرے پہ حق ہے، غریبوں کا تیرے پہ حق ہے، مساکین کا تیرے پہ حق ہے، تیری بہن کا تیرے پہ حق ہے، بھائی کا حق ہے۔ اور بندے فجر کی نماز 6 بجے ہوئی، میں نے 6 سے لے کے 1 بجے تک تجھے نہ چھیڑا، 7 گھنٹے میں اپنے بہنوں کے حق پورا کر، 1:15 بجے میں نے پھر تجھے بلا لیا، میں نے کہا بس اب بہنوں بھائیوں کے حق پورے ہو گئے، اب میرا حق پورا کرنے کے لیے آ جا۔ پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے اللہ بلا رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ تیرے رب کو تیرے سے اتنا پیار ہے کہ ملاقات کی ہوئے بڑی دیر ہو گئی، اے میرا بندہ اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک
انسان ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, کوئی گناہ ہو گیا ہوگا جس پہ تجھے توبہ کرنا, احساس کرنا یاد نہ ہوگا. او بندے, ایک ہاتھ میں گناہ لیا, دوسرے ہاتھ کے اندر اللہ اکبر اپنے جذبات لیا. الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا اگر گناہ زیادہ تو دوسرے ہاتھ میں بھی گناہ کا تھیلا لیا, میرے دروازے کی چوکٹ پار کر کے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی کہہ دے. جب تو سجدے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے ہاتھ, اپنی پیشانی, اپنا ناک, کان, ماتھا زمین پہ رگڑتا ہے, اپنے گھٹنے زمین پہ کرتا ہے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, مجھے تیرے پہ اتنا پیار آتا ہے, میں تیرے گناہوں والے تھیلوں کو لے لیتا ہوں, اسی وقت تجھے رحمت والی چادر میں لپیٹ دیتا ہوں. میرا بندہ, میں جب تجھے بلاؤں تو میرے گھر میں آ جایا کر. اللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب میں تجھے بلاؤں تو میرے گھر میں آیا کر. جب تو مجھے بلائے گا, دکان پہ بلائے گا میں وہاں آؤں گا, مکان پہ بلائے گا میں وہاں آؤں گا, سفر میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا, کھڑا ہو کے بلائے گا میں وہاں آؤں گا, بیٹھ کے بلائے گا میں وہاں آؤں گا, خوشی میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا, غمی میں بلائے گا میں وہاں آؤں گا. او میرا بندہ, غمی میں میں تجھے یاد آتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہے, خوشی میں بھی مجھے یاد کر لیا کر. الہ العالمین خوشی میں بھی تجھے یاد کرو. یہ تو بچوں کے یاد کرنے کا وقت ہے, پارٹی کرنے کا وقت ہے, پکنک منانے کا وقت ہے, بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کے ہنسنے کا وقت ہے. فرمایا او میرا بندہ, اللہ اکبر, سال کے بعد دو عیدیں آتی ہیں. مولوی صاحب عید کی نماز کی نیت کراتا ہے, 2 رکعت نماز عید الفطر, 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ, 7-6 زائد تکبیروں کے, یعنی 6 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا ہے. اور بندے, میں نے عید الفطر کا دن دے دیا, میں نے عید الاضحیٰ قربانی کا دن دے دیا, جانور پہ چھری پھیرے گا قبول کروں گا, عید کے دن آوے گا نماز تراویح قبول کروں گا, یہ میں نے قبولیت کا دن دے دیا. اس لیے بندے, میں نے نماز کے اندر 6 تکبیروں کو زائد قرار دے دیا. اللہ اکبر. اے میرا بندہ, اس خوشی کے دن میں جتنی مرتبہ اللہ اللہ کرتا جائے گا, مجھے میری کبریائی کی قسم, خوشی کے موقع پہ جتنا یاد کرے گا اتنا انعام تیرے پہ بڑھتا جائے گا. یہ خوشی کا موقع میرے عزیزو آ رہا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور منبر پر آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا وہ آ گیا. صحابہ اکرام نے مڑ کے دیکھا, دائیں بائیں اوپر نیچے, دروازے پہ کوئی نظر نہ آیا. پھر مسکرا کے فرمایا, دونوں ہاتھ نبوت والے اٹھائے, پھر فرمایا وہ آ گیا. صحابہ اکرام نے اوپر نیچے دیکھا, کوئی نہیں. تیسری مرتبہ فرمایا وہ آ گیا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے نبی نہ بازار میں, نہ کوٹے پر, نہ چھت پہ, نہ نیچے, کون آ گیا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا, مبارک ہو, دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا. پھولوں کا نبی, کلیوں کا نبی, پھول پھول کی پتیوں کا نبی, خوشبو کا نبی, غنچوں کا نبی, بلبلوں کا نبی, زمین کا نبی, آسمان کا نبی, خدا کا نبی, رسولوں کا نبی. اللہ اکبر. میرے عزیزو, رمضان المبارک کے مہینے کا سن کر حضور مسکرا گئے. فرمایا او لوگو, یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے, اس کی آمد پر میں محمد خوش ہو گیا. امتیو تم منہ نہ بنانا, تم بھی خوشی خوش ہو کے دکھانا. یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. فرمایا اس کا ایک روزہ غیر رمضان کا ساری زندگی کا روزہ رکھ لو, اس تو رمضان کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا. فرمایا اس کی ایک رات زندگی کی ساری راتوں کی عبادت ایک طرف, اس کی رات کے 2 نفل پڑھ لو, رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی کے نوافل 2 نفلوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے. میں نے اس مہینے کے فرض کو 70 فرضوں پہ کر دیا, نفلوں کو 70 فرضوں کے درجے پہ کر دیا. فرمایا ارشاد فرمایا لوگو, اس مہینے میں کوئی کھجور کے دانے سے, کوئی لسی کے گھونٹ سے, کوئی پانی کے گھونٹ سے, کوئی نمک سے بھی روزہ کھلا دے گا, کھلوا دے گا. جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا, نمک چٹا کے روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا. لیکن سارا کاروبار آپ کو صرف مجھے اسی مہینے میں یاد آتا ہے. سارا کھجور والے نے اسٹاک کر رکھا ہے, کپڑے والے نے اسٹاک کر رکھا ہے, جوتے والے نے اسٹاک کر رکھا ہے.
میرا چاند خیال کرنا، رمضان اللہ کا مہینہ، رمضان قرآن میں، قرآن رمضان میں، رمضان بھی مہمان بن کے آیا، قرآن بھی مہمان بن کے آیا۔ جو رمضان اور قرآن پاک کو سنبھالے گا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ کپڑے والوں تم بھی سن لو، جوتوں والوں تم بھی سن لو، کراکری والوں تم بھی سن لو، زیور سنار والوں تم بھی سن لو، پرچون والوں تم بھی سن لو، گوشت سبزی والے تم بھی سن لو، خدا کے مہمان کی بے کرامی نہ کرنا، روزے کی حالت میں روزہ دار کو 2 نمبر مال نہ دینا، ورنہ رب کعبہ کی قسم رمضان بھی روٹھ جائے گا، خدا کا قرآن بھی روٹھ جائے گا۔ اگر تیری دکان کے اوپر 2 کرسیاں 2 سیٹیں ہیں مہمانوں کے گاہکوں کو بٹھانے کی، اللہ اکبر، جو کام کرنے کا وہ کر لے، اللہ اکبر، میرے عزیز 2 کرسی اور منگوا لے رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے سے۔ اگر تیری دکان پہ سودا لینے کے لیے کہی بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ کا مہمان میرے پاس آیا ہے، تو نے رمضان کو قرآن کو مہمان بنایا، خدا نے تجھے میرا مہمان بنا دیا۔ بھائی کوئی بے کرامی رہ جائے ٹھیک ہے، دنیا داری ہے، ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، کپڑا بیچنے میں، جوتا بیچنے میں، سونا بیچنے میں، چاندی بیچنے میں، سبزی والا کے سبزی بیچنے میں، فروٹ والا کے فروٹ بیچنے میں، ترکاری والا کے ترکاری بیچنے میں، کھجور والا کے کھجور بیچنے میں، شربت والا کے شربت بیچنے میں۔ بھائی اگر تیری بے کرامی ہو جائے دسترخوان پہ بیٹھ کے بددعا نہ دینا، رب کعبہ کی قسم کوئی گوشت والے کو بددعا دیتا ہے، پتہ نہیں کیسا گوشت دے دیا، اللہ اکبر، 2 گھنٹے کوکر لگایا گلا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیسی سڑی سبزی بچے کو دے دی، اللہ اکبر، ساری خراب نکلی، پتہ نہیں کیسا آئل دے دیا، کیسا گھی دے دیا، کپڑا تو کون سے کاٹا، کپڑا سیدھا تھا ٹیڑھا دے دیا، جوتا ایک سائز کا دوسرا کوئی اور دے دیا، اللہ اکبر، چمڑے کا کہہ کے ریکسل کا دے دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کا شکوہ کرتے یوں کر کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے عزیزوں پروردگار عالم دکاندار کو تباہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور تم بھی خیال کرنا، چاند تم بھی خیال کرنا، ویرو تم بھی خیال کرنا، رمضان بہاروں کا مہینہ، رمضان برکتوں کا مہینہ، رمضان کرموں کا مہینہ، رمضان وفاؤں کا مہینہ، رمضان عطاؤں کا مہینہ، جفا کرو گے وفا ملے گی، 15 گھنٹے بھوکا رہ جا، حوض کوثر پہ کھڑے ہونے کا وعدہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، بھوکا تو رہا، میدا تیرا خالی رہا، اللہ اکبر۔ اب میں کہنے لگی چل جلدی سے کلی کر کے، کسلی منہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، عصر مغرب کے درمیان ہے، میدا خالی ہے، ہوا کے اندر یہ پھونک مار رہا ہے، اس کی کڑواٹ، اس کا کسیلا پر میدے کی نالی سے منہ میں آ گیا، اپنی ہوا کو منہ کی سانس کو سونگا، بدبو آنے لگی۔ اللہ فرماتے کم سے کم روزے کی حالت میں سے برا نہ کہے، تجھے کیا پتا جب دیو کر کے سانس لیتا ہے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہوں، تیرا سانس ہواؤں میں نہیں جاتا، تیرا سانس فضاؤں میں نہیں جاتا، تیرا سانس آلودگی میں نہیں جاتا، یہ تو میرے سے پوچھ کے دیکھ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تو روزے کی حالت میں سانس لیتا ہے تیرا سانس سیدھا جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر خوشبو کی دھونی دے گا، کوئی عود کی دھونی دے گا، کوئی مشک عنبر لگائے گا، کوئی اگربتیوں کی دھونی دے گا۔ اوہ میرا بندہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو میرے سے رمضان سے پہلے 11 مہینے دور رہا، تو رمضان کے مہینے میں میرے قریب آیا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب افطاری کے وقت تو تسبیح پڑھتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، اب 4 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، اور بندے تو گھڑی دیکھتا ہے، میں تیرے منہ کی ہوا سے پوری جنت کو دھونی دیتا ہوں، اور میں جنت کو کہتا ہوں سج جا، دھج جا، بڑھ جا، سور جا، افطاری کرنے والے کو دیکھ لے، تو قیامت کے دن اس کی میزبان بنے گی، افطاری کرنے والا جنت کا مہمان بن جائے گا۔ چھالی مار چل رہی ہے، تمہیں نعرے آ رہے، مجھے تکبیر آ رہی، تم نعرے کو نہیں تکبیر سن لو تھوڑی جلدی جلدی نہ بھائی۔ اللہ اکبر۔ پھر پروردگار عالم نے فرما دیا بندہ 15 گھنٹے بیٹھ لیا، صلح تو تیری میری ہو گئی، راضی نامہ تو آپس میں تیرا میرا ہو گیا، بن مانگے بھی دے دوں گا، جو مانگا تو نے صبح سے لے کر ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے عصر مغرب میں تو نے سحری افطاری میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو مانگا میں اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ دے دیا۔ بندے بونس نہیں لے گا، الہی کیا بونس دے گا؟ فرمایا تھوڑی سی اپنے پر او جفا برداشت کر لے، مشقت برداشت کر لے، 1.25 گھنٹے کے لیے اور میرے لیے آ جا،
الہی کیا کروں؟ مسجد میں آ کے کھڑا ہو کر سن، اللہ کا کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ لے، تھوڑی دیر میرا قرآن سن کے چلا جا، جل کانوں میں میرے قرآن کی آواز چلی گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم اس کان میں جہنم کا انگارہ نہیں جائے گا۔ اور میرا بندہ جس چہرے پر تلاوت کی لہر چلی گئی، جس وجود کے اوپر تلاوت کی لہر چلی گئی، اور میرا بندہ جب قرآن نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم، جب قاری قرآن نے پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب قاری قرآن نے پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک، جب قاری قرآن نے پڑھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور بندے تجھے بھلا معلوم کسی کو شریف کی آواز میں مزہ آیا، کسی کو سدیس کی آواز میں مزہ آیا، کسی کو پانی پتی لہجے میں مزہ آیا، کسی کو مصری لہجے میں مزہ آیا۔ اور میرا بندہ جب تو قرآن سنتا سنتا یوں کر کے جھومنے لگا، مجھے میری کبریائی کی قسم ساری کائنات میں ساری مخلوق میں مجھے تو سب سے زیادہ اچھا لگنے لگ گیا۔ تیرے مقدر کے کیا کہنے، تیرے شان کے کیا کہنے۔ جب قیامت کا دن ہوگا فکر نہ کرنا، تیری ماں تیری انگلی نہ پڑے پکڑے پرواہ نہ کریو، تیرا بھائی تیرا ہاتھ نہ پکڑے پرواہ نہ کریو، تیرا رشتہ دار تیرا ہاتھ نہ پکڑے پرواہ نہ کریو۔ قیامت کے دن ہاتھ پکڑنے والے پہلے دو کھڑے کر دوں گا، اللہ میرا رشتہ دار ہے نہیں نہیں، بھابی ہے نہیں نہیں، درانی جٹھانی ہے نہیں نہیں، یا اللہ دیور ہے نہیں نہیں، تایا چاچا مامو بھانجا ہے نہیں نہیں، الہی داماد ہے بیٹا نہیں نہیں۔ فرمایا بندے تو نے رمضان قرآن کو سینے سے لگایا، میدان معاشر میں آنے سے پہلے دونوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دوں گا، کوئی یار کے ساتھ آئے گا، کوئی وفادار کے ساتھ آئے گا، کوئی اپنے پیار کے ساتھ آئے گا، روزہ اور قرآن کو سنبھالنے والے درمیان میں تو آئے گا، دائیں طرف قرآن آئے گا، تیرے بائیں طرف رمضان میرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر، میں دوسروں کے چہرے دیکھوں گا لیکن اللہ عنی جب تو آئے گا تیرے ہاتھ میں رمضان اور قرآن کا ہاتھ دیکھوں گا، پھر بولے گا تو نہیں، رمضان سنائے گا قرآن سنائے گا، قرآن تیری سفارش کرے گا، رمضان تیری سفارش کرے گا۔ بندے چلنا تیرا کام ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھولنا میں خدا کا کام ہوگا۔ رکھو گے روزے، تراویح پڑھو گے انشاءاللہ، گھر گھر میں تراویح ہوگی کہہ دو انشاءاللہ، ہر چوک میں تراویح ہوگی کہہ دو انشاءاللہ، ہر پارک میں تراویح ہوگی کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم اگر حافظ کم پڑ جائیں تو مدرسوں کو امداد دینا چھوڑ دینا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دینا، چرمائے قربانی دینا چھوڑ دینا، عطیات دینا چھوڑ دینا، خیرات دینا چھوڑ دینا۔ اگر حافظ کم پڑ جائیں مجھے عبد الحلال کو فون کر دینا، میں رمضان میں اپنے مدرسے کے لیے آتا ہوں، میں قاری صاحب کو کہوں گا قاری صاحب شوال میں مدرسہ نہ کھولیو۔ اللہ اکبر، لوگ قرآن سننا مانگ رہے تھے، ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں۔ اگر میرا چاند تیرے مکان کے کمرے کم پڑ جائے، مدرسے کی جگہ کم پڑ جائے، مسجدیں کم پڑ جائیں، چھتیں کم پڑ جائے، پارکوں میں جگہ کم پڑ جائے، محلوں میں دہلیزوں میں جگہ کم پڑ جائے، دکانوں میں جگہ کم پڑ جائے، پکوان سینٹر دکانوں کارخانوں میں جگہ کم پڑ جائے، تو پھر میرا بھائی رمضان کے مہینے میں مدارس کو اتنا فعال کر دینا کہ 11 مہینے میں رمضان المبارک کی برکت سے مدرسے والوں کو رب کعبہ کی قسم کب کسی امیر کی طرف نظر نہ اٹھانا پڑے۔ اگر یہ قرآن سچا قرآن حقیقت ہے، گھر گھر میں قرآن پڑھایا گیا، گھر گھر میں قرآن سنایا گیا، گلی میں گیا قرآن کی آواز، چھت پہ گیا قرآن کی آواز ہے، کمرے میں گیا تلاوت کی آواز ہے، ڈرائنگ روم میں گیا قرآن کی آواز ہے، تو پھر سمجھ لینا اللہ نے حق کو کامیاب کر دیا اور قیامت کی صبح تک اللہ نے باطل کو ناکام کر دیا۔ دنیا کا ایک محکمہ ہے، کرپشن سے پاک، 2 نمبری سے پاک، ہیرا پھیری سے پاک، یہ محکمہ قرآن کا محکمہ۔ درجہ 4 کے کلرک کے کمرے میں چلے جاؤ، 7ویں 11ویں گریڈ کے افسر کے کمرے میں چلے جاؤ، ایک نہیں 2 اے سی نظر آئیں گے،
یا بخاری پڑھنے والیاں بخاری پڑھنے والے، خدا کی قسم ہے ان کو سولر سسٹم کوئی نہیں، یو پی ایس کوئی نہیں، جنریٹر کوئی نہیں، 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر، پسینے میں لپٹ کر، پسینہ آیا کپڑے پسینے میں ترے، یہ قرآن نہیں پڑھنا چھوڑے، یہ حدیث پڑھنا نہیں چھوڑے، آپ میں درگزر کر رہے ہیں، لیکن اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھ رہے ہے، فرماتا ہے اے میری بندی، اے میرے بندہ، تو نے پسینہ برداشت کر کر قرآن سینے سے لگایا، تو نے گرمی بغیر پنکھے کے قرآن سینے سے لگایا، تو نے آج اپنی وفا دکھائی، کل میری وفا دیکھنا، تیری قبر میں اللہ اکبر ایسا ایئر کنڈیشن چلاؤں گا، تجھے تو دور کی بات ہے، تیرے آس پاس لیٹنے والوں کو بھی اس ایئر کنڈیشن کی ہوا سے سردی لگنے لگ جائے گی۔ ہاں قیامت کا دن ہوگا، قرآن والوں کو بلایا جائے گا۔ ان 11 بچوں نے قرآن پاک پڑھا، کیا سب کے بچے، سب کے باپ قرآن کے حافظ ہیں؟ کیا سب کی مائیں قرآن کی حافظ ہیں؟ ان 11 نے قرآن پاک پڑھا۔ میرے عزیزو، انجینئرنگ کرتا ہوا، ڈاکٹر بنتا ہوا، وکیل بنتا ہوا، جج بنتا ہوا، پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، کوئی گارنٹی نہیں اوپر ڈگری ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں جو سیمیسٹر بچے پڑھا دیے جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں اوپر پروفیسر بیٹھا ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم رحمت والے نبی نے، سونے سنکھے نبی نے، تاجدار انبیاء نے، سونے مصطفیٰ نے، نبیوں کے نبی نے، سرتاج الرسل نے، امام الانبیاء نے، حبیب خدا نے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، پیارے نبی نے دیکھ کے بتایا، پیارے نبی نے دیکھ کے بتایا، پیارے نبی نے دیکھ کے بتایا، فرمایا جس طرح نیچے بیت اللہ موجود ہے، تو میں احرام باندھ کے طواف کرتے عمرہ کرتے ہیں، اسی طرح اسی کے اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور موجود ہے، اللہ اکبر، وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا جب میں 7ویں آسمان پہ گیا، اتنی بڑی چٹی داڑھی والا، اتنی بڑی سفید داڑھی والا ایک بابا بیت معمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جیسے مدرسے میں کلاس لگتی ہے، دائیں بائیں بچے کلاس لگی ہوئی تھی، اور قرآن پاک کھول کے بیٹھ کے یوں کر کے ہلنے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہنے لگے آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ جنت کا سبق پڑھا رہے ہیں، یا بھی تعلیم دی جاتی ہے؟ فرمایا نا محبوبہ، دنیا کے اندر کوئی 15 سال لے کے آیا، کوئی 12 سال لے کے آیا، کوئی 13 سال لے کے آیا، کوئی 10 سال لے کے آیا، ان کے ماں باپ کی عقل پہ اللہ نے رحم کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا، 13 سال کی عمر میں 15 پارے پڑھے فوت ہو گیا، 18 پارے پڑھے، 20 پارے پڑھے فوت ہو گیا۔ یہ ایسی ڈگری ہے، یہ ایسی تعلیم ہے جو مرنے کے بعد بھی دی جاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ بچے جو قرآن پڑھتے پڑھتے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے بٹھا دیا، ان بچوں کو جنت کے اندر اللہ اکبر اس کا شاگرد بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو استاد بنا دیا۔ مبارک ان بچوں کو جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، پروردگار عالم نے ان کے حافظ ہونے کا انتظام آسمانوں پر کر دیا۔ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو قرآن پاک؟ کون کون پڑھائے گا اپنے بچوں کو؟ لیکن جس کے ہے نہیں اس نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ شکر اللہ دے گا، اللہ کے خزانے میں کون، لیکن شادی کر لینا بھائی، کبھی کاری نہیں، شاد پاک بیٹھ دو آکے نہ دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ 11 بچے میرے عزیزو، ان کے ابو سے پوچھ لو، کئی مسکرا کے دکھا دیں گے، ان کو قرآن پاک پکڑو، وہ نورانی قاعدہ الٹا پڑھ کے دکھا دیں گے، اوہو بیٹا حافظ، ابا جی نورانی قاعدہ الٹا پڑھ کے بیٹھے، بیٹا قرآن کا حافظ ہے۔ ابا کے دل میں آئی، قرآن پاک الماری میں سے اٹھا کے لائے، بیٹے پڑھ کے سنائیو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ سورہ ملک ہے نا، ذرا پڑھ کے سنا، اسے اتنا بھی پتہ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن میرے عزیزو، کہ جنت کے غلمان پھدکتے، موتیوں کے رنگ برنگے، چھوٹی عمر بڑی عمر، کوئی کالا کوئی گورا، جو فوت ہو گئے بچے چلے گئے، مبارکباد ہو میرے عزیزو، افسوس نہ کرو، خدا کا شکر کرو، رونا ایک فطرت ہے، پیار ایک اللہ کی طرف سے، کسی کا 6 مہینے کا چلا گیا، کسی کا سال کا چلا گیا، کسی کا 2 مہینے کا چلا گیا، کسی کا پیدا ہوتے چلا گیا۔ قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرے رونے پر اجر دوں گا، تیرے صبر کرنے پر اجر دوں گا، تیری اولاد تیری کوکھ سے چلی گئی اس پہ اجر دوں گا، الہ العالمین کیا اجر دے گا۔ جب قیامت کے دن میری بندی
خوشی آئے گی، میرا بندہ میرے دربار میں آئے گا، یہ پھدکتا ہوا، اٹھتا ہوا، کودتا ہوا، اکلا باز یہ کھاتا، یہ تیرا بچہ موتی کی طرح آئے گا، یہ 6 مہینے کا بچہ باپ کا دامن پکڑے گا، اماں کی کرتی پکڑے گا، اللہ کہے گا ہٹو بچو، ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ کہے گا اللہ دنیا میں تو ابا ابا کہنے کی مہلت نہ دی، اماں اماں کہنے کی مہلت نہ دی، الہ العالمین تو نے دیا پھر لے لیا، انہوں نے صبر کر کے دکھایا، الہی کیا آج انہیں صبر کا بدلہ نہیں دے گا؟ اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا صبر کا بدلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ ہمارے ننھے ہاتھوں کو سفارشی بنا لے اور ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا ان ننھے بچوں کا دکھڑا سن کے خدا مسکرانے لگ جائے گا، فرمایا جائے گا او بچوں اپنی ننھی ننھی ہاتھوں انگلیوں سے اپنے باپ کا دامن پکڑنا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ مومن کو پریشانی پر اللہ اتنا دے رہا ہے، خوشی پر خدا کو راضی کرے گا تو خدا کیا دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے جسے اردو بولنی نہیں آتی؟